الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ندرو شريف الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر یہودی رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے عہد نامے تحریر کروائے۔ انصار اور مہاجری و یہودی تھے، آپس میں عہد نامہ دستاویز تیار ہوا۔ اس دستاویز میں کچھ باتیں تھیں جن میں یہ تھا کہ یہود میں سے جو ہمارا ساتھ دے گا تو اس کے ساتھ تعاون ہم کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، ان کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ تو اس کے علاوہ بہت سے اس میں شرائط تھے۔ ایک شرط اس میں یہ بھی تھا یعنی کہ ہم یہودی ہمارے ساتھ اس یعنی کہ شہر مدینہ میں رہ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا اس کا آپس میں تعاون رہے گا، ان کا ہمارا تعاون رہے گا۔ کہ چوتھا صحیح امتحان اٹھا دو شیبان میں ایک دوسرے کی مدد ضروری ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے، ایک دوسرے سے دغا نہیں کریں گے۔ تو یہ آپس میں شرطیں ہوئیں۔ اب ہوا یہ کہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب وہ آیا تھا بنو قریظہ کے سردار سے ملنے، جس کا نام تھا کعب بن اسد۔ اسے باتیں چیتی کی اور اس کو بھی آمادہ کیا۔ اب جو ہم نے پیچھے غزوہ احزاب کا واقعہ پڑھا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ اس کا یعنی بنیاد جو اساسی کردار جو تھا نا اس جنگ پہ لانے کا، وہ یہودیوں کا تھا۔ یہودیوں نے اکسایا تھا قریشیوں کو، یہودیوں نے اکسایا تھا غطفانیوں کو، وہ سب مل جل کے پھر مسلمانوں کے خلاف آئے۔ غطفانیوں کو کہا تم 6000 بندے لاؤ، اور ان کو کہا کہ قریشیوں کو تم 4000 بندے لاؤ، ٹوٹل 10,000 ان کے ہو گئے، وہ تو برائے نام تھے۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے بنو قریظہ، ان کو بھی انہوں نے اکسایا۔ پہلے جو یہ کعب بن اسد تھا وہ یعنی اس کی بات کو نہیں ماننا تھا، کوئی ذرا تردد آ رہا تھا، لیکن جب اس نے اس کو یعنی کہ عجیب طرح کا منظر دکھایا اور ڈرامہ دکھایا اور یعنی کہ باتیں بتائی کہ بھائی یہ 3000 بندے ہیں، مختصر بندے ہیں، ہم یعنی 10,000 کی فوج لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، باہر سے ہم لڑتے ہیں، تم اندر سے تم لڑنا، تو یوں کر کے مسلمان کو کچل دیں گے۔ تو یہ کر کے بنو قریظہ کو آخرکار اس نے تیار کر لیا۔ اور اس کو پتا تھا کعب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے ہیں، کتنے وفادار ہیں، اس کے باوجود ان کی باتوں میں آ گیا۔ اچھا جی، اب جب اس نے حضور سے کیا وہ وعدہ توڑا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھا جائے کہ یہ کہاں تک اپنے باتوں میں غداری واقع کیا ہو گیا یا کیا کچھ۔ پھر حضور نے اوس کا سردار سعد بن معاذ، خزرج کا جو سردار ہے بنو یعنی خزرج، اس کا سردار سعد بن عبادہ، ان کو حضور نے تفتیش کے لیے بھیجا کہ یہودیوں کے پاس جا کر معلوم کرو کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعی انہوں نے غداری کی ہے، کیا بات ہے۔ جب وہاں پر گئے تو واقعی حالات سنگین تھے، انہوں نے غداری کی، بلکہ اس سے بڑھ کر انہوں نے یعنی کہ اپنے برے حالات دکھائے۔ وہ کس طرح کے منا، اس نے یعنی کہ نازب الفاظ، نامناسب الفاظ نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کہا۔ تو کیسا اللہ کا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کوئی عہد معاہدہ کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں میں تکبرانہ انداز میں، غرورانہ انداز میں باتیں کرنے لگی۔ اور ساتھ میں یعنی کہ جنگ بھی حضور کے خلاف کرنے کی تیاری کر رہے تھے، گویا کہ منا آستین کے سانپ ہو کر پیٹھ پیچھے سے چھرا کھونپنا چاہ رہے تھے۔ اور یعنی یہ جو ہے منا پیٹھ پیچھے منافقانہ انداز میں باتیں کرنا، یہ جو ہے سامنے سے جنگ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس نے یہ عزائم بنائے ہوئے تھے۔ اور جب مسلمانوں کو اس بات کا بڑا پتہ چلا کہ منا یہ واقعی اس طرح کے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے
تیاری شروع کی، آسمانوں سے باقاعدہ تیاریاں ہو گئی. آسمان سے کیا تیاریاں شروع ہو گئی؟ آسمان تیاری یہ شروع ہو گئی کہ جناب جبریل امین حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں. کہا کہ فرشتوں کی جماعت نے ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ حضور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہونا ہے، بنو قریظہ سے لڑائی کرنی ہے. بس حضور کو جیسے پتا چلا کہ بنو قریظہ کی تیاری وہاں پر لڑائی کی ہے، اپنے منادی کو اعلان دیا، بھائی اعلان کرو کہ آج عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. بس جیسا کر کے تو صحابہ کرام تیار ہو گئے اور بنو قریظہ میں جا کر وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں قلعے کے پاس پہنچے. ان کے پاس یہودیوں نے دیکھا کہ اب یہ آ گئے ہیں، اور انہیں اپنا قلعہ بند کر کے اندر چھپ گئے. انہیں سمجھا کہ شاید اس میں ہماری حفاظت ہوگی، تو چھپ گئے. اور حضور نے صحابہ سمیت جو ہے تقریباً 25 شب و روز ان کا محاصرہ جاری رکھا. 25 دن یعنی تقریباً ایک مہینہ وہ باہر نہ آ سکے، کیونکہ باہر منڈیاں تھیں، باہر کاروبار تو نہ آ سکتے تھے. تو اب خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا، روب ان کے دلوں میں پڑ گیا. ویسے بھی نبی کا روب جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ میں ایسا روب ڈالا ہے، ایک مہینے کے فاصلے تک جو بندہ ہوتا ہے اس کو میرا روب ہوتا ہے. اور یعنی یہ تو قریب میں تھے، تو اتنے میں روب جو پڑ گیا. اب اس بات پر آ گئے کہ بھئی ہم بات چیت میں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کیا ہے مذاکرات سے ہم بات ختم کرنا چاہتے ہیں. تو مذاکرات کے لیے کیا ہوگا؟ بنو عمر بن عوف کہ کچھ بندے اگر ہماری طرف بھیجے جائیں، ہم ان سے مشورہ لے لیں کہ کیا کرنا ہے. تو یعنی کہ حضور نے ان کے لیے پھر ابو لبابہ صاحب رسول اللہ ان کو بھیجا. تو جیسے وہاں پر پہنچے تو یعنی کہ یہودیوں کے بچے یہ سب رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھیں. تو صحابی کو جو ہے بلا ترس آیا. تو نے پوچھا ابو لبابہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضور جو فیصلہ جو بھی ہمارے حق میں کریں ہم اس پر یعنی کہ اس کو قبول کریں. اس نے کہا کہ ہاں. اور یعنی کہ ساتھ میں کوئی یہ بھی انہوں نے پوچھا ہوگا کہ بھائی حضور ہمارے پاس کیا فیصلہ کر چکے ہیں؟ اس نے اشارہ رکھی. حالانکہ اس کو یہ اشارہ شاید حضور کی طرف منع تھا کہ یہ راز کی بات ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا فیصلے کرنے ہیں یہ نہیں بتانا. اس کو احساس ہوا کہ میں نے ان کو یہ اشارہ کیا تھا نا، یہ میں نے خیانت کی حضور کے ایک بات میں. تو اس نے کیا کیا کہ پھر جیسے قلعے سے نکلا حضور کے پاس نہیں گیا، سیدھا مسجد نبوی کے پاس وہاں پر جا کر جو ہے رونے بھی لگا. اپنے آپ کو مسجد یعنی کہ نبوی کے کھمبوں کے ساتھ ایک کھمبے کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، تاکہ میں اس وقت تک یہاں پر یعنی کہ بندھا رہوں گا جب تک اللہ کے رسول خود آ کر مجھے اس سے یعنی کہ نہیں نکالتے. اور میں اللہ سے یعنی رو رو کی معافی مانگوں گا، میں نے خیانت کی اللہ کے رسول کے ساتھ. یہاں تک کہ پھر حضور جب وہاں محاصرہ کر کے یعنی ختم ہو کر آئے، تقریباً یعنی کہ 20-25 روز جو محاصرہ ہوا، تو اس بیچ میں وہ ابھی تک وہاں پر اپنے آپ کو بندھے ہوا تھا. وہ ہوتا تھا کیا تھا کہ اس کی بیوی آتی نماز کے ٹائم پر اس کو کھول دیتی اور نماز پڑھتا، نماز کے بعد اپنے آپ کو پھر باندھ دیتا. تقریباً 20 دن اس نے بھی اپنے آپ کو باندھے رکھا. صحابہ آئے اور وہ اس کو یعنی کھولنے کی تیاری کر رہے تھے. کہا کہ نہیں، مجھے اس وقت تک یعنی کہ میں اپنے آپ کو نہیں کھولنے دوں گا جب تک اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں اور خود نہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو خود کھولا. اللہ نے خود اس کے بارے میں قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے یعنی کہ غلطی کی ہے اور وہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. تو یہ ان کے حق میں فیصلہ ہوا. اب بنو قریظہ فیصلہ چاہ رہے تھے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہو نبی علیہ السلام سے، اور ان کو یعنی شاید امید یہ تھی کہ فیصلہ اوس قبیلے والوں سے کروایا جائے، کیونکہ اوس قبیلے والے کسی زمانے میں بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ ان کا نرم گوشہ تھا، یعنی حلیف تھے آپس میں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے فائدے میں فیصلہ کریں گے. تو جو ہے ادھر ادھر کے لوگ جو یعنی کہ اوسی قبیلے کے جو لوگ شاید ان کے دل میں بھی یہ بات آئی تھی بھائی ہمارے پرانے حلیف تھے، اس وجہ سے اس کو نرمی کا معاملہ کیا جائے. آخر بات نکلتے نکلتے اس بات پر آئی کہ بھئی کون فیصلہ کرے. تو آخر کار حضور نے فرمایا کہ بلا سعد سے فیصلہ کروائیں، سعد فیصلہ کرے. سعد رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو یعنی کہ جو احزاب کی جنگ تھی، یہ اس کے بعد یہ جنگ آئی ہے. احزاب کی جنگ میں اس کو یعنی قریشی جو تھے ان کے کافروں میں سے ایک کافر کا تیر لگا تھا، اور اس کے خاص رگ میں جو اس رگ سے اس کو بڑی کمزوری آئی، جو اس کا خون نہیں رک رہا تھا.
کہ قریشی نے اس کو تیر مارا، کسی یہودی نے نہیں مارا، انہوں نے مارا۔ تو اس وقت نا ان کو یہودیوں کا غداری کا پتہ تھا سعد کو، یہودیوں نے کتنی بڑی غداری کی۔ اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ جب تک قریظوں کی مجھے تباہی نہ دیکھا ہو تب تک مجھے موت نہ دینا، میں اپنی آنکھوں سے ان کی یعنی کہ تباہی دیکھوں۔ اس نے جو غداری کی ہوئی ہے، بڑی غداری اس نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ سعد اسے زندہ تھے لیکن اس کا خون یعنی کہ نکل رہا تھا۔ اللہ سے جیسے دعا کی نا، اچانک اس کا جو خون تھا نا رکنا یعنی چلنا بند ہو گیا، رک گیا۔ اللہ کے گویا کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ سعد جو فیصلہ کرے، سعد نے فرمایا کہ حضور میں فیصلہ کرتا ہوں، میرا فیصلہ یہ ہے ان کے جو بھی مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے، ان کا مال تقسیم کر لیا جائے، ان کے بچے عورتیں غلام بنا لیے جائے۔ یہ فیصلہ کیا۔ جیسے یہ فیصلہ کیا، حضور نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ ان کے بارے میں اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ ان کو یہ سزا دے دی جائے، ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، اور یعنی جو بھی جنگجو مرد ہیں جو مردانے کو پہنچے ہیں قتل کیا جائے، اور عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑا جائے، غلام بنایا جائے، اور مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی، یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو ان کے بعد جو ہے شاید یہودیوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا، ان کو قتل بھی کیا گیا سب کو، اور اس کے علاوہ ان کے بچے عورتیں چھوڑی گئی، مال کو تقسیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو سعد تھے نا، وہ سعد کا جو خون جو تھا نا جو بند ہو گیا تھا اچانک کھلنے لگا۔ بس خون اتنا چلا کہ اس خون چلتا رہا، اسی میں خون نہ رکا، جو سارا خون نکل گیا بیچارہ اسی میں شہید ہو گئے، وفات ہو گئے۔ تو پھر ان کا جنازہ جو اٹھایا جاتا ہے، ان کا جنازہ بڑا بھاری تھا۔ منافق طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، بھائی سعد نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا اس وجہ سے اس کا جنازہ بھاری ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا جنازہ اس لیے بھاری ہے کہ فرشتے اس کے جنازے میں آئے، فرشتے آئے تھے۔ حضور کا یعنی صحابی تھا معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا جو فیصلہ تھا نا واقعی ان کی کتاب کے مطابق ہی تھا۔ ان کی جو تورات کتاب ہے نا، ان کی تورات کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی اگر کوئی اس طرح کی غداری کرے، اس طرح کرے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے جو ہے مردوں کو قتل کیا جائے۔ کہ منع جیسا کہ یہاں پر آئے، بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کرو، اور جب خداوند تیرا خدا اسے میرے قبضے میں دے دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کے دھار سے قتل کر۔ ان کے میں نے تورات میں لکھا تھا۔ اور مگر عورتوں، لڑکوں اور مواشیوں کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا مال لوٹ اپنے لیے۔ یہ ان کی کتاب کی بات ہے، یعنی کہ ان کی کتاب ہے تورات کتاب استثنا باب نمبر 20 آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک۔ تو ان کی کتابوں میں یہ تورات انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر انہیں کیا بھی ایسا تھا کہ ان کی تقریباً کتابوں کے ثبوت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہیں اس طرح کا غداری جو کی تھی ان کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے جو کیا تھا یعنی کہ کرنے کا جو ان کا جو انداز تھا نا، یہ بھی اس طرح کا تھا، یعنی اتنی بڑی غداری کی تھی۔ تو اگر یہ بات نہ کرتے نا، یہ بات نہ کرتے تو حضور کی جو ریاست ہے، ریاست مدینہ، وہ محفوظ نہ رہتی، اور یہ مزید غداری کر کے مزید بڑے بڑے کام کرتے۔ اور ان کا حل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق، ان کی کتاب کے منشا کے مطابق یہی تھا۔ یہاں تک ان کے اپنے جو انگریز ہیں نا، انہوں نے بھی اس میں یہ بات لکھی تھی کہ بھائی جو ہے منا یہ کرنا بہت مفید تھا اور مناسب تھا کہ ان کے بارے میں یہ بات کہی جائے۔ جیسا کہ ایک انگریز لکھتا ہے کہ منا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا جرم مملکت کی غداری تھی۔ آج بھی انگریزوں کے ملکوں میں آپ جائیں، کافر ملکوں میں آپ جائیں، اور یعنی کہ جسی مذہب کا اور اس کے جائیں، یعنی کہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ آزادی آزادی آزادی۔ جب کوئی بندہ اس کے ملک کے بارے میں غداری کرتا ہے، ملک کے بادشاہ کو کہتا ہے یا ملک کے فوج کو کہتا ہے، ملک کے قانون کو کہتا ہے، تو اس کی سزا ان کے پاس پوچھو کیا ہوتی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس بار میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی، بھائی اس کی یعنی کہ سیدھا علاج اوپر پہنچا دو، یا اس کو ہمیشہ کی جیل میں ڈال دو۔ بڑے بڑے ملکوں میں آج یہی ہو رہا ہے۔ تو مدینہ منور ابھی یعنی کہ اس کے پاؤں وہ مضبوط بھی نہیں ہوئے تھے، اب وہ اتنی غداری کر رہے تھے۔ دو غداروں کو نکالا گیا، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر۔ تو اب یہ تیسرا بڑا غدار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین چھوٹے چھوٹے جن کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا وہ الگ تھے۔ تو اب ان کو نا یہ نہیں کیا جاتا، بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے
کہ بھائی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا جرم مملکت کی غداری تھی، وہ بھی ایک محاصرے کے دوران۔ جن لوگوں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ ولنگٹن کی فوج جس راستے سے گزری اس کی نشاندہی مفرور سپاہیوں اور لوٹ مار کرنے والوں کی لاشیں کرتی تھی جو درختوں پر لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ انہی ایک غدار قبیلے کی سرسری فیصلے کے روح سے قتل کیے جانے پر متعجب نہیں ہونا چاہیے۔ مانا اگر جو کوئی غدار ہوتے ہیں، غداروں کو اس کی غداری کی سزا میں قتل کیا جانا چاہیے، کوئی بڑی عجب والی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ غداروں کا علاج ہوتا ہی ایسا ہے، ہر قانون کا ایسے، ویسے بھی اسلامی قانون میں بھی ہے، جو غدار ایک بندہ ہو یا غدار کا گروپ ہو، جو دھاڑل ہوتے ہیں نا، یہ غداروں کا گروپ ہوتا ہے حقیقت میں۔ یہ ویسے شریعت کا جو فیصلہ ہے نا قانون دھاڑلوں کے بارے میں، یہی ہے کہ بھائی ان کا سر قلم کرنا چاہیے، ان کے پاس فوج بھیج کر کا کام تمام کرنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہوتی ہیں، ورنہ تو اتنی بڑی فوج ہے وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب یہ انڈیا آیا تھا انڈیا سے مقابلہ کر سکتے تھے، انڈیا کی فوج کو بھگانے پر قادر تھے، اپنے ملک کے چند ایک یعنی کہ لوگوں کو جو داڑل کے نام سے اس کو کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ورنہ اس کو یہ اپنی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ایسے کام ہم کچھ چند لینے پڑیں گے اور ہم جو ہے اپنی حکومت چلاتے رہیں گے، بس ہمارا قصہ چلتا رہے، یہ بلی ہو تو ہو۔ تو بہرحال ویسے شریعت کے قانون کے مطابق جو بھی باغی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اس کی علامت، اس کی یعنی کہ سزا یہ ہوتی ہے، جو ان کی سزا یہ یہاں پر ہوئی۔ تو بہرحال تو پھر یعنی اس سے پہلے جو غدار تھے، یعنی کہ ایک بڑا غدار تھا جس نے اسلام کو جو بڑی یعنی تکلیف پہنچانی چاہیے، اسلامی طاقت کو مٹانے کی کوشش کی، سلام بن اب الحقیق، اس کو قتل کیا گیا۔ ایک بڑا غدار تھا جو یہودی بھی تھا اور منافقانہ مزاج بھی رکھتا تھا، کعب بن اشرف، جو جیسا کہ میں پہلے پڑھا تھا، مسلمانوں کی عورتوں کی خوبیاں بیان کرتا اپنے شعر و شاعری میں، اس کو بھی قتل کر لیا گیا، اور بنو قینقاع کو بھی ختم کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور بنو نذیر کو بھی جلا وطن کیا گیا، اب بنو قریظہ کو بھی صاف کیا گیا۔ تو الحمدللہ جو اب مسلمانوں کا میدان صاف تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو منافقین تھے نا، منافقوں کا وہ زور نہ رہا جو اسے پہلے زور ہوتا تھا، کیونکہ منافقین یہودیوں کی پیداوار تھے نا، وہ منافق وہ اپنی یعنی اندر سے ان کو پیدا کرے تھے، اب وہی ختم تو اب یہودی کیا کریں گے؟ تو بہرحال اسلام کو پھیلنے کا بڑی اچھا موقع ملا، اس اسلام میں جو روڑے ڈالنے والے تھے وہ آسا ختم ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے یعنی کہ بہت اچھے فیصلہ کیا حضور نے اس بنو قریظہ کا، اور اچھا برائے علاج بھی کیا۔ تو بہرحال اس واقعے کے قریب جو تھا یہ بھی ہے، ایک بندہ جو تھا حضور کے پاس پکڑا گیا، سمامہ بن اسال قیدی تھا، قیدی بنا کر حضور کے پاس آیا، حضور کے نے فرمایا کہ اس کو باندھ دو، اس کو باندھ دیا گیا۔ حضور کے اس کے پاس سے گزرے، حضور نے پوچھا کہ سمامہ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے محمد علیہ السلام، اگر آپ قتل کریں، ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، اگر آپ احسان کریں گے، ایک شکر گزار احسان شناس بندے پر احسان کریں گے، اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم آپ کو مال بھی دیں گے۔ حضور نے ان کی یہ بات سنی، میں نے اس میں کوئی نرمی کا لہجہ گویا کہ نہیں تھا، تو حضور نے اس کی بات کو سنا اور پھر آگے چلے گئے۔ اگلے دن پھر حضور آئے، حضور نے فرمایا سمامہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے پھر سے وہی بات ہو رہی، حضور پھر جو اس کی بات سن کے پھر آگے نکل گئے۔ تیسرے روز پھر آئے، یہ سمامہ کیا کہتا ہے؟ سمامہ نے وہی بات کی، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کھول دو۔ کھولا گیا، کھولنے کے بعد جو سمامہ حضور نے اس کی لہجے میں شاید نرمی دیکھی اور انابت رجوع دیکھا، فرمایا کھول دو۔ کھولا گیا تو وہاں سے نکل کے مسجد سے فوراً لیکن قریب میں کھجور کا باغ تھا، وہاں پر گیا اور وہاں پر نہایا، نہانے کے بعد آ کر اسلام قبول کیا۔ حضور نے اس کو نرمی کا معاملہ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام قبول کیا سمامہ نے۔ اور پھر اس نے کہا کہ حضور میں تو عمرے کی نیت سے جا رہا تھا، مسلمان مجھے پکڑا، لیکن سب سے پہلے مجھے نا آپ سے بہت زیادہ نفرت تھی، آج سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسلام سے نفرت تھی، آپ سب سے زیادہ اسلام سے مجھے محبت ہے۔ تو پھر جو ہے حضور نے اس کو فرمایا کہ تو جاؤ اور جو ہے مانا یعنی کہ عمرہ کرو، تو عمرے کی نیت سے جا رہے تھے جو پکڑا گیا، اب جو عمرہ کرنے جاؤ، عمرے کرنے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر ان کو یعنی کہ مکے کے لوگ میں نے کہا کہ ارے تو نے اسلام تو اپنا یہ دین چھوڑ دیا پرانا، تو صحابی بن گیا، تم نے جب اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سچا دین قبول کیا ہے، اور پھر تم جو مجھے اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا، تم ہمارے ملک سے کے پاس سے گزرتے ہو، یمامہ کے علاقے کے رہتے تھے یہ، تاکہ نا یعنی اب تم اس کی بار تم ہمارے پاس آؤ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ کیسے تم کمائی کرتے ہو۔ اس بار یعنی یمامہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، جنس میں سے نہیں، گیہوں جو چاول اور کچھ بھی نہیں دیا اس کو۔
تو یعنی کہ جس کی وجہ سے اس کو قحط سالی پڑی، کھانے پینے کے لیے آپ بالکل معذور تھے بھائی، یعنی کہ اس نے اپنا ماحول ایسا بنا دیا کہ کوئی ہمیں کچھ نہیں دے رہا۔ تو پھر کافر ہونے کے باوجود حضور کے پاس آئے، کہا کہ آپ کا جو صحابی ہے نا سمامہ، ان کو ہماری حفاظت کرو، ہمیں چیزیں دے دیں، ہم تو بھوک مر رہے ہیں۔ حضور فرمایا چلو اس کو دے دو، پھر اس کو دے دیا گیا۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ حضور کی نرمی کا واقعہ تھا کہ حضور نے ان سے نرمی کا معاملہ کیا۔ سن 6 ہجری جو ہے شعبان کا جو کیا تھا مہینہ تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے سنا کہ بھائی یہ بنو مصطلق کے جو لوگ ہیں نا، خزاع قبیلہ کے لوگ تھے بنو مصطلق، تو وہ نا حضور کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف تیاری کریں، پھر ہم سے آ کے لڑیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا ہم جو اس سے پہلے کیا کہتے ہیں ان کا تعاقب کرتے ہیں، وہ کیوں آئے، ہم وہاں پر جائیں گے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کا دستہ تیار کیا، اور اس دستے کے اندر اس بار منافقوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ منافقین اس بار میں بہت تھے، یہودی ختم ہو چکے لیکن منافقوں کی بنیاد ابھی تک تھی۔ اب منافقین نے دیکھا کہ بھائی نبی علیہ السلام سے ہم طاقت کے مقابلے سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو کر لڑے تو بھی ہم ہارے، بڑی جماعت 10,000 کے قریب لڑی تو بھی ہم ہارے، اللہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اب جو اس طرح نہیں جی سکتے، اب نہ کیا کریں کہ یعنی کہ اندر کا کوئی فریب کر کے، کوئی ڈرامہ کر کے حضور کو ہرانے کی کوشش کی جائے اور حضور کی عزت پر حملے کرو۔ آج بھی غصہ اس لیے کرتے ہیں نا، اسلام کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے آمنے سامنے علماء کرام کے سامنے، تو کیا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ آ گئے، 2-4 باتیں اسلام کے خلاف کر دی، 2-4 باتیں اللہ کے بارے میں کر دی، 2-4 باتیں نبی کے گستاخی میں کر دی، 2-4 باتیں صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف کر دی، اور حضور کی بیویوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، حضور کی بیٹیوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ دی، 2-4 اللہ والے جو نیک اللہ کے ولی تھے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہہ دی، وہ کہا کہ ہم نے نا یعنی کہ بڑا تیر مار دیا۔ اور بڑے بڑے اللہ والے علماء ہیں، ان کا مقابلہ تو کریں مناظرے میں آئے تو پتہ چلے نا گھڑے میں یہ سوال، تو وہاں پر نہیں آئیں گے، بس وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو کہیں گے، لوگ کہیں گے بھائی یہ تو بہت بڑا بندہ ہے، اس کو کالی پٹکی پہنی ہوئی ہے، سفید پٹکی پہنی ہوئی ہے، یہ تو بڑا شریف بندہ ہے، تو اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ تو دلیل سے بات کرتا ہے، یہ تو کتاب دکھا کے بات کرتا ہے۔ تو ان کو کیا پتا کہ یعنی کہ اسلام احترام کیا ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کا چین بچپن میں ایک بڑی بات ہوتی ہے، عقیدہ پختہ کرانا کہ اللہ کوئی چیز ہے، اللہ کی ہستی کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، صحابہ کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، قرآن کیا ہے۔ بچپن میں پہلے زمانے میں اپنے بچوں کے عقیدے پکے کرائے جاتے تھے، پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو بم دھماکے سے بھی اگر چیرا جاتا نا، اپنے عقیدے سے نہیں ہٹتا تھا۔ آج ہمارے بچپن میں نا کیا کیا جاتا ہے، ایک کوئی انگریز تھا پڑھا رہا تھا، اور یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بچپن میں بچوں کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں دے دو کہ بچے اسی میں مگن ہو، عقیدے اور نظریات کی طرف ان کے جائیں نہیں، بس عقیدے نظریات نہیں جائیں۔ آج بھی دیکھو بچوں کو جو ترانے انگلش کے یاد ہیں، کیا ترانے یاد ہیں، اردو کے ترانے یا سندھی کے ترانے ان کو یاد ہوتے ہیں، چند کہاوتیں، اچوڑے بارو، راند جوارو، نہ جانے کیا کیا، یعنی چند اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ انگلش والے یعنی کہ لٹل نہ جانے کیا ایک وہ ہوتا ہے، بچوں کو لٹل یاد کرا رہے ہوتے ہیں، تو یعنی جن کا کوئی مقصد نہیں، مطلب بچپن کا جو یعنی کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے نا پختہ کرنے کا، اس کو کچا بنا دیا گیا۔ تو اس وجہ سے بچپن کا یہ بچپنا جو ہوتا ہے نا، اس میں بندہ اپنے عقائد پختہ کرائے، اور کہتے ہیں نا یعنی العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپن کے اندر علم سکھانا ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پر لکیر جو کبھی نہیں مٹتی۔ بچپن میں بچوں کے عقائد پختہ ہوں گے نا تو بڑے ہونے کے بعد وہ بڑے مجاہد بنیں گے۔ آج فلسطینی دیکھو، ہاں ان کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس کے ان کے ماں باپ بچوں کے اندر یعنی فلسطین کی حفاظت اور مشرق اقصی کی حفاظت بٹھا رہے ہیں۔ آج کشمیری دیکھو کتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے مائیں کشمیر کے بارے میں کہیں کشمیر مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ہے، وہاں پر اسلام اتنا مضبوط ہے۔ آپ کشمیر جائیں، اگرچہ ان پر یعنی کہ وہ ہندو کے حملے ہیں، لیکن اب ان کا ایمان ہمارے بچوں کے ایمان سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ان کے عورتوں کا ایمان ہم عورتوں سے زیادہ، ہمارے عورتیں ڈراموں میں مصروف ہیں، وہ ہر وقت اللہ رسول کے سے ان کا ایمان پختہ ہے اور اپنے بچوں کے عقیدے پکے کرا رہے۔ تو یہ ہے، تو بہرحال ہم نے وہ اپنے کام چھوڑ دیے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح کے حملے شروع کیے۔ آج بھی یوٹیوب پہ اکثر حملے ان عقائد پہ ہوتے ہیں، ہمارے پکے پکے عقائد ہیں، ان عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بڑے یعنی کہ کچھ اس طرح کی بات ہے، بندے آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر صدیق مسلمان تھے؟ نہیں، مسلمان نہیں تھے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہاں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یعنی کہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں سے صحابی تھے
صحابی میں سے سب سے پکے صحابی حضور کے وفادار تھے، وہ پہلے نمبر کے صحابی تھے۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ یہ ہمارا پکا پختہ عقیدہ ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اب اس میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یوٹیوب میں دکھایا جا رہا ہے یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے ابو بکر صدیق مسلمان نہیں ہے۔ بھائی یہ ہمارا وہ پختہ عقیدہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ زمین سے اگر آسمان تک کتابیں بھر کے لائیں، ہم نہیں ماننے والے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے اور ہمیں ہمارے نبی کی تعلیمات سے معلوم ہوا ہے۔ اب وہ اس پکی پختہ عقیدے کے بعد جو ہے نا، سمندر یعنی زمین سے لے کر آسمان تک سمندر کے قطرے کے برابر بھی کتاب ہے، ہم کتابیں نہیں ماننے والے۔ ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ رسول پر، قرآن و سنت پر ہے، اس کے علاوہ کسی کی باتیں نہیں ماننے والے، نہ کوئی کسی یعنی کہ بڑے مصنف کی باتیں ماننے والے ہیں، نہ کسی تاریخ کی بات ماننے والے ہیں۔ وہ تو ہماری باتیں ہی نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اس دور میں کرنی چاہیے۔ وہ باہر کے لوگ ایک عالم فرما رہے تھے نا، پہلے ہم جب باہر جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آج یعنی ہم جا رہے ہیں باہر ملک امریکہ میں یا انگلینڈ میں، تو وہاں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ میرا بیٹا اللہ کو نہیں مانتا، یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ اتنی محنت ہے وہاں پر اسلام کو مٹانے کے لیے بچوں کے دل سے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے ایمان عقیدے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بچپن میں سب سے پکی بات کیا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کا عقیدہ پکا کرنا چاہیے۔ عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، تعلیم الاسلام ہے، تعلیم العقائد ہے، اور یعنی کہ چیز ہے اس کو شروع میں جیسے کئی عقیدے کی کتاب ملتے ہیں جن کی شروع میں عقیدے ہیں، وہ عقیدے خود بھی پکے نا بچوں کو پڑھائیں، گھر میں عقیدے پکے ہو جائیں گے، وہ صحابہ اور نبیوں کے قصے بچوں کو پڑھائیں۔ بہرحال اب انہوں نے منافق نے یہ سجا حضور کی عزت پر حملہ کیا جائے، تو اس کا یعنی سب سے پہلے جو یعنی مسئلہ ہوا تھا یعنی اس غزوہ بنی مستلق میں ہوا تھا، اور حضور جو ہے یہاں پر یعنی کہ چشمے کے پاس آئے، جو کافر جو تھے نا بنو یعنی کہ مستلق والے، تو انہوں نے حضور کے خلاف یعنی شروع کرنا چاہا۔ حضور وہاں پر پہنچے، چشمے کے پاس پہنچے، چشمے کا نام مریسی تھا۔ وہ اس جنگ کو یعنی کہ مریسی بھی جنگ مریسی بھی کہتے ہیں، جنگ بنی مستلق بھی کہتے ہیں، مریسی بھی کہتے ہیں۔ اور حضور یعنی ساحل سمندر کے پاس آ کر قدیت مقام کے قریب واقع ہوئے، وہاں پر دونوں یعنی کہ لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا، بنو مستلق کا اور مسلمانوں کا۔ الحمدللہ جو ہے نا مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، الحمدللہ کافر ہارا۔ تو اس میں جو ہے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، دو بندوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، تو ان میں سے ایک گویا کہ انصاریوں کی طرف سے تھا، ایک مہاجرین کی طرف سے تھا۔ آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے کہا او انصاریو میری مدد کرو، ایک نے کہا او مہاجریو میری مدد کرو۔ تو دونوں قبیلے آپس میں لڑنے کو آ رہے تھے، تو اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام بیچ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑائی کو ختم کیا، کیونکہ جاہلیت کے تو یعنی آثار تھے نا، کبھی کبھی یہ انسان کو نا وہی مسلمانوں کا کہ بلوچ کی چڑی میں دیا ہے ہم بلوچوں کو، تو پٹھانوں کو اپنے پٹھان کی غالب آ جاتی ہے، تو یہ ایک خاندانی چیزیں کبھی کبھی غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان ہے لچک تو کبھی ادھر ادھر ہوتی ہے، لیکن اس کو پھر اسی بات پہ واپس لانا ہوتا ہے بیچارے انسان کو۔ تو حضور نے پھر دوبارہ ان کو پھر اس بات پر واپس لایا، اور لیکن وہ جو منافق تھا وہاں پر منافق بھی تھے نا، منافق کے سردار نے کیا بات کہی، سمن قلبک یاکلک، تاکہ کتے کو کھلا کے موٹا کرو پھر تمہیں کھانے آئے۔ اشارہ کر رہا تھا کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے پاس مدینے میں بلایا نا، تم نے کھلایا پلایا، اب دیکھو تمہارے خلاف کر رہے ہیں، تو دیکھو میں نے مسلمانوں کو لڑا رہا تھا منافقت کے ذریعے سے، تو پھر اس نے پھر طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کہیں، تاکہ یعنی کہ ہم جب مدینے جائیں گے نا تو ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکالیں گے، معاذ اللہ۔ مہاجرین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا یہ منافق۔ تو مسلمانوں نے یہ بات سنی، اور پھر جو ہے یعنی حضور نے پھر یہ بات کہی کہ بھائی یہاں سے جلدی نکلو، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالے گا، اب لوگ سنیں گے مزید جو ہے شیطان کی شروع ہو جائیں گی، یہاں سے مزید نکلو۔ حضور جلدی سے ان کو وہاں سے نکالا۔ نکالنے کے بعد جب مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور منافق عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مدینہ کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو جانے کے بعد اس نے دیکھا میرا ابو آ رہا ہے، جو منافق کا سردار، اس کا بیٹا پھر پکا مسلمان تھا، ابو بڑا منافق تھا، بیٹا پکا مسلمان تھا۔ مدینہ کے گیٹ کے پاس آ کر کہا، کھڑا ہوا، اس کا ابو آیا، کہا کہ مدینہ نہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تو نے نبی کو کیوں کہا اس طرح؟ اب تو کہا کہ میں ذلیل ہوں، نبی عزت والا ہے، تب چھوڑوں گا، ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ کھڑا رہا، اس بیچ میں حضور آئے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور اس نے اس طرح کی بات کی، جب تک اس طرح نہیں کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی کہ جب تک کہ ہمارے درمیان میں ہے، ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، ہم سے اچھا سلوک نہیں، جانے دو، تمہارا ابو ہے نا، جانے دو۔
تو حضور نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو مدینہ میں جانے دیا۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا اس میں، یہ منافق نے تو اپنی شرارت دکھائی ایک، اور دوسری شرارت منافق نے یہ دکھائی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں جاتے تھے نا، پھر حضور کی یعنی کہ تقریباً 11 گھر والیاں تھیں، حضور کیا کرتے تھے، انہیں قرآن اندازی کرتے تھے، کسی نہ کسی ایک گھر والی کو لے کر جاتے تھے۔ یہ نبی ہے اور یعنی کہ سب کے امیر تھے، ان کو حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے خدمت وغیرہ کی، خدمت کے لیے حضور اپنے ازواج کو لے کر جاتے کسی ایک بیوی کو۔ اس جنگ میں حضور کی بیوی اما عائشہ صدیقہ کی باری، اس کا قرآن اندازہ میں نام نکلا، حضور ان کو لیا۔ ان کو نکلنے کے بعد حضور جب وہاں پر چلے، اور پھر جب یعنی کہ پورا سفر چل رہا تھا، دن رات سفر کیونکہ حضور نے کہا نا منافق جو بات کرتے ہیں، بات زیادہ نہ بات ہو جائے، اس لیے جو حضور نے یعنی کہ کہا کہ جلدی نکلیں، جو دن رات سفر ایک جگہ پر مدینے کے قریب پہنچے تو اب ایک جگہ پر جو ہے ٹھکانہ کیا، اسٹے کیا۔ جیسے وہاں پر اسٹے کیا تو یعنی کہ اب اسٹے کرنے کے بعد رات کا کچھ حصہ گزرا، حضور نے کہا کہ اب نکلو۔ نکلنے کی جیسے تیاری ہو گئی تو یعنی سب نکلنا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا، وہ قضاء حاجت کے لیے نکل گئی تھی، قضاء حاجت کے لیے نکل گئی تھی۔ جیسے نکلی تو پھر ان کو اپنے کچھ سامان تھا، ہار تھا یا کیا تھا، اس کے بعد اپنا سامان تھا، تو وہ اتفاق سے کیا واپس آئی تھی، اس نے دیکھا کہ وہ اس کا وہ جو ہار تھا نا کھو گیا تھا، اس کی بہن سے انہیں ہار لیا ہوا تھا، یعنی کہ آریتن وہ اس کا کھو گیا تھا۔ اس نے دیکھا ہار کھو گیا ہے، کہاں کھو گیا ہے، تو یہ اس تلاش میں پیچھے چلی گئی۔ تو یعنی انہوں نے پھر کافی اندھیری رات تھی، تو اس نے کیا کیا، کجاوا ہوتا ہے نا یعنی کہ کمرے نما ہوتا ہے جس میں عورتیں اس میں بیٹھتی تھی، تو یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ لیا۔ اما صدیقہ ایک تو عمر کی چھوٹی تھی، عمر کی چھوٹی، کھانے پینا بھی اتنا نہیں تھا، تو یہ پتلی پتلی سی، پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ اس میں ہے بھی یا نہیں، انہیں سمجھا کہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، اور یہ اما صدیقہ فرماتی ہیں اور میں ہار تلاش کرنے کے پیچھے تھی، اتنے میں آئی، ان کو ہار تو مل گیا، تو اب جو جیسے اب قریب آئی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، قافلہ تھا نہیں۔ اور یعنی پھر کیا تھا، عربوں میں تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی تھی کہ بھائی یعنی کہ بڑے وہ تھے منع، یعنی کہ خانہ بدوش تھے، ان کا جانا آنا ہوتا تھا، کوئی چیز رہ جاتی تھی، کوئی فرد پیچھے رہ جاتا تھا، اس کی خیالداری پیچھے کرتے تھے۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے ان کے معمولی باتیں ہوتی تھیں اس طرح۔ بہرحال اما صدیقہ نے دیکھا کوئی نہیں، تو اس نے کیا کیا کہ پردہ یعنی کہ پہن کے وہاں پہ لیٹ گئے، بھئی کوئی تو آئے گا، تو یعنی کہ تلاش کرتے ہوئے مجھے نہیں پائیں گے۔ اس میں کیا ہوا، تو یعنی کہ سو گئی وہاں پر ہی۔ تو حضور کا صحابی تھا صفوان بن معطل سلمی، تو وہ جو ہے یعنی کہ حضور نے شاید اس کو اس لیے بھیجا تھا، بھائی سامان جو باقی بچا ہوا ہو نا، پیچھے یا کوئی رہ گیا یا گر گیا ہو، اس کو لینے کے لیے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پیچھے آتے آتے دیکھا کہ اما صدیقہ جو سوئی پڑی تھی، ان کا چہرہ کھلا، اس وقت پردہ کا حکم تھا، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، جس کی پہلی جیسے نظر پہ پہچان گیا، کیونکہ پردے سے پہلے جب پردہ نہیں ہوتا تھا پہچانتے تھے، تو یعنی پہچانی ام المومنین، یہ کہہ کر اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں استرجاع، یہ جملہ پڑھا، اس سے مزید اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اما صدیقہ نے یہ جملہ جیسے سنا نا، ہاں، تو پھر فوراً کہ میں کوئی مرد آ گیا، اس نے چہرے کا پردہ کیا۔ اس کا معنی چہرے کا پردہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں پردہ تو معنی دل کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا، چہرے کا پردہ بھی واجب ہے عورتوں پر۔ تو بخاری جگہ میں فغطت وجہ، اپنا چہرہ چھپایا اما عائشہ صدیقہ نے، اور اس کے بعد صحابی کا یہ لفظ سنا، فوراً اٹھ گئی، اور صحابی نے کیا اونٹ لایا اور بٹھایا، اما صدیقہ اس پر یعنی سوار ہوئے، پھر نکیل لے کر پھر وہاں چل پڑے۔ اور یہ جیسا کہ پہلی بات کہی تھی کہ یعنی عربوں کے اندر عزت کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ ایک عرب تھا جاہل، یعنی اپنے جاہلی کے دور کی شعر کہہ رہا ہے، اغص طرفی ان بدت لی جارتی حتی یواری جارتی مأواہا، کہا کہ اگر میرے پڑوسی کی کسی خاتون پر میری نظر بھی پڑ جاتی ہے تو میں اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہوں۔ اب جاہلی کے اندر بھی عزت کا بڑا حیا اتنا ہوتا تھا۔ آج بھی ہم اب تھوڑا پیچھے جائیں، ہمارے ہمیں دادے وغیرہ پڑھائی وہ نہیں تھے، لیکن عزت کا بڑا خیال رکھتے تھے، ہمارے حال اندر بھی۔ تو بہرحال تو ایک دوسرا واقعہ جیسا کہ بی بی ام سلمہ کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو مکہ سے نہیں جانے دے رہے تھے، تو پھر یعنی اس کو شور ہجرت کر کے گئے تھے، بیچاری اکیلے کے نکلی تھی۔ دوسرا صحابی عثمان بن ابی طلحہ، اس صحابی نے اس کو مدینہ تک پہنچایا، اکیلا صحابی تھا، تو یعنی اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ اب وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، یہ صحابی مسلمان تھا، کتنی عزت کا خیال رکھتا تھا، تو جب وہ حضور کی بیوی مطہرہ تھی۔ تو بہرحال جب وہ وہاں سے آنے کے بعد جیسا کہ مدینہ کے قریب پہنچے، تو پھر کیا ہوا
کہ لوگوں نے جو ہے نا خاص کر منافقین کو ایک وہی بات کہ عزت اچھالنے کی بات مل گئی، تو انہوں نے پھر الزام تراشی حضور کے زوجہ مطہرہ پاک دامن بیوی کے بارے میں الزام تراشی شروع کر دی، بہتان تراشی شروع کر دی۔ اتنا بات کو پھیلایا، اتنا بات کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ منافق تو منافق، تو چند جو لوگ تھے نا سیدھے سادھے، وہ بھی ان کے باتوں میں آ گئے۔ کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے نا، پھر بولنے میں جو ہے پھر انسان جو ہے کبھی اپنے باتوں میں خود پکڑا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بڑے مسلمان ہی ہوں تو ان میں سے کچھ اس طرح کے بندے بھی ممکن ہیں جو یعنی زیادہ بولتے تھے تو پھر اپنی زبان کو نہ سنبھال سکے تو زبان چلا گئے، وہ بھی ان کے باتوں میں آ گئے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی اس طرح بات کی۔ پھر اس بیچ میں یعنی کہ سب کو یہ الکا ہوا کہ کیا بات ہو گئی، اب اس کا کیا کیا جائے۔ حضور کو بڑی پریشانی ہوئی، تقریباً 1 مہینے کے قریب حضور کو پریشانی ہوئی کہ اس بات کا کیا معاملہ کیا جائے۔ حضور اس سے مشورہ لے رہے ہیں، اس سے مشورہ لے رہے ہیں، اس سے مشورہ لے رہے ہیں، سب یہی بات کریں حضور آپ پاک ہیں، آپ کی زوجہ بھی پاک ہے، آپ پاک ہیں، آپ کی زوجہ بھی پاک ہے، نبی پاک ہے، نبی کے اللہ جس زوجہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ زوجہ بھی پاک ہوتی ہے۔ سب نے حضور کو اطمینان دلایا، اور حضور کو اس اپنے اعتبار سے پورا اطمینان تھا۔ اب حضور بھی اسی انتظار میں تھے کہ کوئی الہی فیصلہ ہو۔ اما عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا مجھ پہ الزام لگا ہے، اما عائشہ صدیقہ یعنی کہ بس ان کا رونا بس ہی نہیں ہو رہا تھا، روتے روتے بخار ان کو چڑھ گیا، بس بخار کے وہ پڑی رہی۔ اور پھر حضور جو ہے مزید یعنی کہ اطمینان کے لیے یعنی کہ صحابہ کا جو جھرمٹ تھا مہاجر انصار کی اس میں آئے، فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں جو معلومات کروایا سب مجھے یہ معلومات میری پاک دامن بیوی ہے، تم سے میں مزید مشورہ چاہتا ہوں۔ تو ان میں ایک صحابی کھڑے ہوئے جو اسی قبیلے کا سردار تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یا وہ تھے یا دوسرے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ حضور جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے نا یعنی اگر آپ ہمارے بارے میں یعنی کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کی جو ہے نا زوجہ مطہرہ جو ہے وہ پاک ہے، ہاں باقی اگر یعنی کہ کوئی رسول کے بارے میں یا رسول کی بیوی کے بارے میں کہے، ہاں اگر ایسا کوئی منافق اب ہمیں اجازت دے ہم اس کا سر قلم کریں گے، پھر چاہے ہمارے قبیلے کا ہو یا ہمارے بھائیوں خزرجی قبیلے کا ہو، یا عبداللہ بن ابی جو تھا نا منافق خزرجی قبیلے کا تھا، جیسا خزرت کا نام لیا نا تو جو منافق بھی وہاں پر موجود تھے، اور پھر جاہلی آپس میں کچھ تعصب پرانے بھی تھے، ان کی لڑائی آپس میں چلتی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہمارے قبیلے کے بارے میں تم کیوں بات کر رہے ہو، ان میں آپس قبیلہ کی بات چھڑ گئی، تو پھر دونوں کا آپس میں جو ہے باتیں چیزیں وہ اس قبیلے کو کہہ رہے تھے، وہ اس قبیلے کو کہہ رہے تھے، بڑا شور مچ گیا۔ حضور نے جو اپنے بردباری اور فہم و تدبر کے ساتھ وہ اس جھگڑے کو ٹھنڈا کیا۔ آخر کار سلسلہ یہیں تک چلا، تو پھر یہ نبی علیہ السلام اپنے یعنی مزید تشویق کرنے کے لیے اپنے زوجہ مطہرہ کے پاس بھی آئے، ان سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو جناب یعقوب علیہ السلام نے یعنی کہ اب جو کہا تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، بس مجھے اللہ سے مدد کی امید ہے بس، تو جو تم باتیں کرتے ہو نا مجھے ان سے لینا دینا، مجھے اللہ سے امید ہے بس۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر وہ ہونا دیا، تو کہتی ہیں کہ وہ اسی بیچ میں تھی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت نور کی آیت نازل فرمائی، یعنی اما عائشہ صدیقہ کی شان میں 10 یا 18 آیتیں جو ہیں اللہ نے اما عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے لگتا تھا اللہ مجھے صفائی پیش کرنے کے لیے، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میری صفائی میں قرآن کی آیت نازل ہوں گی جس کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اللہ نے میں نے اتنا اعزاز دیا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ نے مجھے 10 ایسے مقام اعزاز دیے جو کسی بھی دوسری بیوی کو نصیب نہیں ہوئی، ان میں سے ایک اعزاز یہی ہے میرے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیرے رب کی ذات پاک ہے، یہ عائشہ صدیقہ پر لگایا ہوا جو ہے یہ بہتان عظیم ہے، بڑا بہتان ہے، بہتان قرآن بہتان کا ہے۔ اب اس کے بعد بھی دنیا کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضور کے ازواج پر بہتان ترازیاں کرتے ہیں، حضور کی بیویوں پر بہتان مارتے ہیں، ٹھیک ہے، رافضی ٹولہ جو صحابہ کا دشمن ہے، حضور کے ازواج کا دشمن ہے، وہ حضور کی بیویوں پر طرح طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحانک، تیرے رب کی ذات پاک ہے، یہ بہتان ہے، اور جو یہ جملہ کہتا ہے گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا منکر ہے، تو گویا قرآن کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، نبی کی بیویوں کا دشمن ہے یہ شخص، کیونکہ جس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کی ننگ ہوتی ہے، اور کوئی بندہ اپنے ننگ کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اس قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضور کی بیوی کے بارے میں یہ بات کوئی بندہ کہے اور پھر کہ میں تو رسول کا پیارا ہوں، مجھے رسول سے پیار ہے، یہ کون سا پیار ہوا؟ یہ سارا دشمنی ہے، رسول کے بیوی کو بھی کہو اور رسول سے پیار کی دعویٰ بھی کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ بہرحال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کو جو ہے اس طرح
جو ہے صفائی پیش کر کے رسول کا دل مبارک خوش کر لیا، اور صحابہ کرام میں ایک بڑا اطمینان سا بھی آ گیا، صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، یہ بات بھی صاف ہو گئی الحمدللہ۔ تو آج کے جو ہے ہم نے درس میں یہ بات معلوم کی، تو حضور کا جو مدینہ بالکل صاف ہو گیا تقریباً منافقین سے بھی، اور منافقین بالکل کم پڑ گئے، اور یعنی کہ وہ بالکل دب چکے تھے، اور جو یہودی تھے وہ بھی ختم ہو گئے، حضور کی عزت ناموس کی حفاظت بھی ہوگی۔ اب جو ہے حضور کو اللہ تبارک و تعالی مزید ایک ترقیاں دینا چاہ رہے تھے، اس مزید ترقی حضور کو کیسے ملی آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید معلوم کریں گے۔ جو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کی سچی پکی محبت نصیب عطا فرمائے، اتباع کا شوق نصیب عطا فرمائے، حضور کی اقتداء اور تابعداری نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على ربنا تقبل صلى الله تعالى ورحمتك